اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے الحمدللہ چھٹا پارہ لا یحب اللہ مکمل سنا ہے، اور 7واں پارے کا پہلا پاؤ ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ہمارے سپارے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آگے بھی چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لا یحب اللہ کے شروع میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کسی کے عیبوں کے پیچھے مت لگو اور کسی کی برائی کو ظاہر مت کرو، ہاں الا یہ کہ کسی نے تمہارے اوپر ظلم کر دیا ہے اور تم مظلوم ہو، اب اس صورت کے اندر تم بات کر سکتے ہو۔ جو تم خیر کا کام کرتے ہو یا تم جو درگزر کرتے ہو، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا گیا ہے اس آیت میں، وہ یہ کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں، لوگ اس وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کس کو کس طرح پریشان کریں۔ جو آدمی کسی کی پریشانی کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ بہت ساری ایسی تصاویر اس کو لوڈ کیا، محفوظ کیا، پھر اس کو سب کو بتا دیا۔ اس بات سے اللہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ خود گناہ کرنا جرم ہے، پھر گناہ کا افشا یعنی اوروں کو بتانا یہ گناہ سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ اب اس گناہ کو جتنے آدمی دیکھیں گے وہ سارا گناہ اسی کو ہوگا جو یہ کام کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ گناہ پھر اگر یہ تو ایسا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ تو ایک ایسا آلہ ہے، میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوتا ہوں اس سے جتنے آپ لوگ بچ سکتے ہو نا، میں خود تو اس کے بہت خلاف ہوں۔ یہ جتنے بھی ایسے اس طرح کے موبائل اور اس طرح کی چیزیں، اس لیے کہ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ ایک ریکارڈر لگایا ہوا ہے اور ہر آدمی کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہے۔ اللہ کو خوب اس کا پتہ ہے۔ یہ جو ہماری فضا ہے نا، فضا، اگر ہمارے پاس ایسا موبائل ہے ٹچ موبائل، تو یہ ہماری فضا، یہ اس میں اندر آلودگی ہے، یہ صاف نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی جب کھولتا ہے تو فوراً تصاویر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آدمی کہتے ہیں کہ میں تصاویر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ آ تو جاتی ہے۔ اس لیے جب آدمی ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آج ہم اوروں سے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنی ذات سے یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ اگر آدمی اپنی ذات سے جب یہ مطالبہ کرے گا کہ مجھے کس طرح ٹھیک ہونا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ بھی رہنمائی کا، فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، کتنی ایسی تصاویر اور اس طرح کی چیزیں جس کی نظر لوگ جو ہے، کچھ لوگ تو ایسے تھے وہ سولیوں پہ لٹک گئے، کچھ لوگ ندیوں میں بہہ گئے، کچھ سمندر میں چلے گئے، ان چیزوں کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ سے تعلق تو ہے نہیں،
اس لیے مخلوق کا ڈر ہے، آدمی مخلوق کے بل بوتے پر چلتا ہے تو خدا را یہ ایسی مہلک چیزیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک مضمون چھپا تھا اسلام اخبار میں، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، تو وہ مضمون کیا تھا، کہنے لگے کہ یہ اس پر تھا کہ اس سے جو بے حیائی کو آگے عروج ملا اور بے حیائی کے راستے کھلے۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے، موبائل کے اندر اگر آدمی بات کرتا ہے تو اس کی بات اس کے اندر بریک بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے آواز موٹی بھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر اوروں کی تصاویر بھی چلی جاتی ہے، اوروں کی تصاویر آ بھی جاتی ہے۔ اب ہوا ایسے، میں یہ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ معلومات ہو، میرے سے بھی زیادہ، یقیناً ایسے ہی ہوگا جو حضرات استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے تصویر بھیجی، اب جب اس نے بھیجی تو وہ بھیجی اس نے وہ تصویر ایک لڑکی کو، آگے اس نے بھیجی اپنے دوستوں میں سے جو اس کا خوبصورت دوست تھا نا، اس کی تصویر بھیجی۔ جب اس کے پاس گئی تو اس نے اپنی سہیلیوں میں سے جو سب سے خوبصورت سہیلی تھی اس کی تصویر بھیجی۔ اب انہوں نے اپنی آواز کو بدلا ہوا، اب یہ باتیں آپس میں چلتی رہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہیں اپنے لیے ملاقات کا وقت طے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ فلاں ہوٹل ہے بڑا، تو ہم وہاں پر آ جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دن طے ہوا۔ اس نے کہا آپ کے پاس کون سے؟ میرے پاس پراڈو ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس کون سے؟ کہا میرے پاس ویگو قسم کا ایک ڈالا ہے، میں اپنے ان کے ساتھ گن مینوں کے ساتھ میں وہاں پر جو ہے میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب وہ دونوں وہاں اترے، جب ایک دوسرے کو دیکھا، ایک طرف بیٹی تھی ایک طرف باپ تھا۔ اب دونوں چیخ مار کے اپنی گاڑی میں واپس گئے۔ بیٹی سیدھا گئی گھر میں، آخری اس کے امتحانات تھے، اس نے اپنے گھر کی کونی ماری اور یہ کہا آج کے بعد میرا باپ مجھے کیسے منہ دکھائے گا، میں اپنے باپ کو کیسے منہ دکھاؤں گی۔ اس نے یہاں پر آ کر خودکشی کی۔ اور جو اس کا والد تھا اس نے کہا کہ اب میری بیٹی زندگی کیسے گزاری، میں نے تو اسے پتہ نہیں کیسی باتیں کی ہیں اس کے اوپر نہ جانے۔ تو پھر وہ اپنے گھر اس نے خط لکھا، اور اس کا ایک دوست رہتا تھا امریکہ کے اندر، اس کے نام لکھ کر اس کو روانہ کیا اور وہیں پر جھول گیا۔ اب وہ اس کا دوست آیا، اس نے دیکھا واقعہ ایسے ہی ہے، وہاں بتایا وہاں پہنچو۔ جب کھولا گیا وہ کمرہ تو باپ کی لاش نکلی وہاں سے۔ پھر انہوں نے یہ خط اٹھایا، اسلام اخبار میں اس کو شائع کروایا اور یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لیکن جب آدمی اوروں کو روکتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کتنے ایسی چیزیں اور روز مرہ کے یہ مسائل آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، جس کی زندگی میں اور جس کی صفت کے اندر درندگی ہے اس نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ اس کو لاکھ دفعہ سوچ لو، ہاں جس کے صفت میں یہ چیز نہیں ہے وہ طیب ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اس لیے کہا جب تمہیں کمی نظر آئے تو اسے پھر ڈھول گلے میں ڈال کر بجانا نہ، اسے اوروں کو نہ بتانا، ہاں اسے جو ہے پھر آگے اس کا جو ہے ہر قسم کے اخبارات میں نہ بھاگتے رہنا۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، اگر یہ باطل کی چال ہے مسلمانوں سے، ان کے آپس میں جو دینی تعلقات ہیں ان کی کمیوں کو تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد پھر انہیں رسوا کرو تاکہ ان کا اعتماد عوام سے اٹھ جائے اور دین ان سے آپس میں ختم ہوتا چلا جائے۔ یہ باطل کی ایک بڑی سازش ہے اور وہ اس کی کوشش کرتا ہے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ہاں تم اپنے بزرگوں سے غلطی ہو جائے ان کی پگڑیاں بھی مت اچھالنا، ہاں تم ان کی غلطیوں پر بھی تعویل کر لینا، ہاں پگڑی نہ اچھالنا۔ اس لیے کہ ہر چیز جو ہے حقیقت اس کی ہوتی ہے، اصل میں معاملہ ہے بندے کا اور اللہ کے درمیان۔ جب بندے کا معاملہ اللہ کے درمیان صحیح ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے درمیان بھی صحیح کر دیتے ہیں۔ آپس میں اختلاف رائے صحابہ کرام میں بھی ہو جاتی تھی،
آپس کے اندر یہ چیزوں کا پیدا ہونا یہ صحابہ اکرام میں بھی ہو جاتا تھا۔ ایک واقعات نہیں ہے، کئی واقعات موجود ہے، اس لیے اللہ نے اس رکوع میں یہ بیان کیا۔ آج کا یہ دور جدید ٹیکنالوجی کا، اللہ اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آئے گا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ بنی اسرائیل میں سے جو یہودی تھے انہوں نے آپ علیہ السلام سے آ کر ایک اعتراض کیا۔ وہ یہ اعتراض کیا، آپ علیہ السلام سے آ کر یہ کہا کہ اگر آپ واقعہ نبی ہیں، جیسے پوری تورات مکمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور ان پر اتاری گئی اور انہوں نے وہ لے کر آئے کوہ طور سے، تو ایسے ہی آپ کے پاس پورا قرآن مجید آ جائے گا تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تو ایسے ناپاک قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کتاب آئے گی تو ایمان اس وقت بھی نہیں آئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اوپر سے چیخ آئی، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے پھر بچڑے کی پوجا کی اور اس پر بھی ان کی گردنیں کاٹی گئی۔ یہ بنی اسرائیل ایسے پہلے سوال کرتے آئے ہیں، یہ جا بجا سوالوں کا جواب دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ ہمت سے کام کریں۔ اللہ کسی بات سے کسی کام سے غافل نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک نظام ہے، آپ بالکل ہمت سے کہاں کام لیں۔ ایسا نہیں ہے، غلطی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ہم اور آپ اس کی غلطی کی کتنی تعویل کریں گے؟ غلطی کرنے والوں کو اللہ کے حوالے کرو، خود اس پر نہ آؤ، اللہ کے ساتھ معاملہ کرو، اللہ سارے معاملے آسان کرتا چلے جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بیان کیا، یہاں پر بھی بیان کیا تفصیل کے ساتھ، پھر 7ویں پارے میں وہاں اس پہو میں بھی بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں افراط اور تفرید سے کام لیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو حد سے آگے بڑھ گئے اور کچھ لوگ وہ تھے کہ لیکن وہ جو پیچھے ہٹ گئے۔ اب بعض لوگوں نے یہ کہا عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ ہے، اللہ ان کے اندر حلول کر گئے ہیں، قالوا ان اللہ ثالث، کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گئے ہیں۔ بعد نے کہا حضرت مریم، بعد نے کہا عیسیٰ ابن مریم، بعد نے کہا اللہ یہ تینوں ایک ہو گئے، بعد نے کہا نہیں اللہ ان میں آ جاتا ہے، بعد نے کہا جبریل ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ساتھ رہتے تھے۔ پھر تین فرقے بنے عیسیٰ ابن مریم۔ بعد نے کہا کہ جیسے آپ دودھ اور چائے اور چینی ان کو اکٹھے کرتے ہو تو پھر ان کا مجموعہ چائے بن جاتی ہے، تو پھر ایک چیز بن جاتی ہے کہ اللہ حلول کر گئے ہیں، یہ ایک ہے۔ لیکن نعوذ باللہ یہ جو تھے یہودی جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ کہتے تھے یہ ولد الزنا ہے، ہاں یہ جو پیدا ہوئے ہیں یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے محاصرہ کیا عیسیٰ ابن مریم کا ہر طرف سے۔ جب وہ محاصرے میں آئے 4000 آدمیوں نے محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد جب قریب پہنچے تو ان کو پکڑنے لگے، وہ کمرے میں تھے، اندر آدمی گیا، تو جیسے وہ آدمی گیا اللہ نے اس کو شکل دے دی عیسیٰ ابن مریم جیسی۔ جب وہ واپس باہر نکلا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو برفعہ اللہ الیہ، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ بڑے اختلاف میں زبردست قسم کے اختلاف میں پھنس گئے۔ اب انہوں نے اس آدمی کو جو ان کی شکل اختیار جس اللہ نے ان کی ہم شکل بنا دیا تھا، اسے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا اور اسے پھانسی دے دی۔ اب ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ مر گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت کو نیچے آئیں گے، اور امام مہدی جو ہیں وہ پہلی نماز فجر کی پڑھیں گے، اور پھر یہ 40 سال زندہ رہیں گے۔ 2 ان سے اولاد بھی ہوگی، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا اور ایک کا نام احمد ہوگا، اور یہ اللہ کی دھرتی پر ایک نظام شریعت کو قائم کر دیں گے،
اور صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے۔ جس درخت کے پیچھے یہودی ہوگا وہ درخت یہ بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اور اسے یہ قتل کریں گے، اور یہ سارا نظام کہیں گے یہ امام مہدی، یہ خلیفہ آخری ہیں، اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا برکتیں ہوں گی، یہ سارا نظام ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم یہاں پر آئیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ختم ہو گئے ہیں، یہ ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے۔ آگے اللہ نے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ کل بھی آپ نے کچھ یہ مسائل سنے وراثت کے، اور اس کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا تھا لڑکے کا کیا حصہ ہے، لڑکی کا کیا حصہ ہے۔ یہاں پر حکم ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں وہ آدمی جس کا والد فوت ہو گیا ہو، وہ آدمی جس کی والدہ فوت ہو گیا ہو، وہ آدمی جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو اور اس کی اپنی اولاد بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو۔ کہہ لیں کیا ہے؟ کہہ لیں اب یہ جو ہے اس کے جو ہے اگر مال چھوڑ گیا ہے، اب اس کے بہن بھائی ہیں، بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو اس کا ایک حصہ ملے گا۔ اللہ نے یہاں پر یہ کلالہ کے احکامات بیان کیے ہیں۔ آگے سورۃ مائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اللہم انزل علینا من السماء مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ اب آسمان سے دسترخوان اتارنے کی دعا کرا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جب یہ اتر جائیں گے تو اس وقت جو ہے ایمان لیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ نساء اپنے عورتوں کو سکھاؤ، اس کے مسائل عورتوں کو سکھاؤ۔ اس طرح سورۃ طلاق اس کے مسائل بھی عورتوں کو سکھاؤ، سورۃ طلاق بھی عورتوں کو سکھاؤ، سورۃ نور وہ بھی عورتوں کو سکھاؤ۔ یہ مائدہ یہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے، کہہ لیں کہ اسے بھی پڑھا کرو، یہ تمہاری موت کی تنگی کو دور کر دے گی۔ اللہ نے اس کے اندر احکامات بیان کیے، عہد و پیما کے احکامات بیان کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد، جب تم کسی کے ساتھ عہد کر لو تو اس کو پورا کرو۔ قیامت والے دن بعض لوگ آئیں گے تو ان کے سرین کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا، ان کے سرین کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کہنے لگے اولین اور آخرین میں لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا یہ تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں وعدہ کرتے تھے اور وعدہ کرنے کے بعد پھر وعدہ خلافی کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ ہاں میں بھی اس کے اندر مجرم ہوں، ہم سب مجرم ہیں۔ وعدہ کریں تو کوشش کریں اس کو پورا کریں۔ وعدہ ہاں حدیث میں بھی آتا ہے منافق کی نشانی ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ تو اس لیے کہنے کہ جو وعدہ ہو جائے اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ آئے گا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا گوشت بھی حرام، خنزیر وہ بھی حرام۔ یہ سارے بتا دیے۔ یہ جو قومیں جو کھاتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو ان کے اندر وہ جذبات جو ہیں، خنزیر کھایا اندر خباثت پیدا ہوئی، وہ خباثت والے جذبات پیدا ہوں گے اور یہ برا جانور ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ جانور جو حرام ہے ان کی چراگاہیں بنی ہوئی ہے۔ آپ چلے جائیں یورپ کے ممالک میں، وہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بتانے لگے ہماری تشکیل ہوئی انگلینڈ میں، تو وہاں پر کہ 92 کی بات ہے، ہم نے کہا کہ یہ جو سبزی والا ہے نا تو اس کی سبزی بڑی اچھی ہے، تازہ سبزی ہے۔ ساتھیوں نے بتایا، ابا جی نے کہا مجھے تو نہیں لگتا، چلو آؤ آج اسے تحقیق کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا بھئی یہ جو آپ کی سبزی ہے یہ تازہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، میں روزانہ اس کے اوپر گائے کا پیشاب جو ہے نا وہ چھڑک دیتا ہوں، اور ابھی بھی میں نے اس کے اوپر چھڑک دیا۔ ہندو تھا اس لیے کہا کہ یہ ایسے چیزوں سے بچنا۔ جب آدمی سفر کرتا ہے، یہاں سے گیا، اب اس نے مال لینا ہے تو اب وہاں دیکھے کہ حلال چیز، گاڑی میں بیٹھا ہے، جہاز میں بیٹھا ہے، تو اب پتہ نہیں ان کا ذبیحہ کیسے ہے۔ کوشش کرے کہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں۔ ہاں اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے نا، پھر ہم لمبی لمبی رکھتے پڑیں، عبادت کریں، روزے رکھیں، پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات میں سے بنائے، ہاتھ اٹھاؤ میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد حلال کا انتظام کرو، اے سعد حلال کا انتظام کرو، تم ملتزم کو پکڑ لو اور بیت اللہ کے کپڑوں کو پکڑ لو، پردوں کو پکڑ لو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حلال مال استعمال کرو، خدا نہ خواستہ بینک کے اندر اسی طرح اور جگہ ایسی ہیں آدمی نہیں نکل سکتا، تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، کم سے کم قرض لے لے اور قرض لینے کے بعد اپنی سحری افطاری کا انتظام اس کے ساتھ کرے، کوشش کرتا رہے، اپنے سود سے جان چھڑانے کی ہمت کرے گا تو اللہ اسے جان پہلے بدل تلاش کر لے اور ہمت کر لے۔ یا ایک ساتھی آیا، یہاں آ کر بیٹھا، اس نے کہا مولانا میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں بالکل نہیں، اس وقت بھی شراب پی کر بیٹھا ہوا ہوں اور پورا دن شراب پیتا ہوں، رات بھی ایسے گزرتی ہے، میرے لیے بتاؤ۔ بولا اس کو ایسے کرو، تم سے نہیں کیوں نہیں چھوڑتی، تم ایسے طریقہ کرو، ایک ٹائم پہلے چھوڑو، پھر دوسرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ٹائم حلال ہو گئی ہے، نہیں، اسے طریقہ بتایا ہے، کسی طریقے سے اپنی جان چھڑاؤ، آؤ علماء سے مسائل پوچھو، دارالافتاء ہے یا قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے، کسی مولوی کا مسئلہ تو ہے نہیں، میرا اور آپ کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہے۔ آگے کہا جب تم سفر میں جاتے ہو تو نماز کے بارے میں کہا، تو کہا جب پانی تمہیں نہ ملے تو پھر تیمم کے احکامات آئے، تیمم کے بارے میں بتایا، اللہ نے اس امت کے اوپر کتنے بڑے خاص انعامات کیے، یہ امت ایسی ہے اللہ نے اسے آمین عطا کی، پہلے امتوں کے پاس یہ آمین نہیں تھی، اللہ نے وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الغنائم، ہم نے سارے مال غنیمت اس کے لیے حلال کر دیے، وَجُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، ہم نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اور ہم نے اس امت کو آمین عطا کی ہے، اور اس امت کو ہم نے عیدین دی ہے، یہ عید کی نماز جو ہے یہ پہلی امتوں میں نہیں ہوتی تھی، اور اس امت کو ہم نے پہلوں کو سجدہ دیا تھا، اس امت کو رکوع کے ساتھ سجدہ دیا، پہلے امتوں میں رکوع نہیں ہوتا تھا، پہلوں میں جاتے تھے ان گرجوں میں، وہاں نماز قبول ہوتی تھی، یہاں ایسا نہیں ہے، کہنے کہ یہاں پر انہیں ہم نے لیلۃ القدر دی ہے، انہیں ہم نے وہ رات نہیں دی، ہم نے انہیں یہ تیمم دیا ہے، پانی جب نہ ملے آدمی چلے جائے، تو جب آدمی جماعت میں جاتا ہے آگے پیچھے جاتا ہے نا، ابھی آپ کہیں گے یار پانی تو ہر جگہ مل جاتا ہے، یہ ابھی آدمی جب یہ یہاں پر نگر پار کر چلے جائے، آگے چلے جائے، بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائے، میل ہاں میل آدمی پھرتا رہے، وہاں پانی نہیں ملتا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے جب وہاں جاتا ہے تو پھر یہ مسائل آدمی کو پیش آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کی کچھ چیزوں کو پھر بیان کیا، ان کی شرارتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر ذکر کیا، آگے اس کے ساتھ کچھ پہلے بھی گزر گئیں، آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا قابیل اور حابیل کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ جو واقعات ہیں برائے واقعات اور قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ عبرت کے مضامین اپنے اندر انہوں نے سموئے اور پرے ہوئے ہیں، بڑے عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ یہ دو بھائی تھے قابیل اور حابیل، ایک باپ سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام سے، کہنے کہ ان کے ہاں 240 کے قریب اولاد ہو رہی ہے، تو صبح بھی جوڑا پیدا ہوتا تھا، شام کو بھی جوڑا پیدا ہوتا تھا، جو صبح کا جوڑا تھا، صبح کا جوڑا، ان کی جو شادی ہے شام والے جوڑے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بعض اس وقت بھی مغرب پسند لوگ اور جدت پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو بہن بھائی کی شادی ہو رہی تھی، تو اگر یہاں پر اگر بہن بھائی ایسا کام کرے تو تم کیوں نہیں اجازت نہیں دیتے؟ یہ عقل ماری ہوئی ہے، عقل ماری ہوئی ہے۔ یہاں تھا افغانستان میں رہنے والے، ایران نے یہ کہا کہ ہم جو ہے تمہیں جو ہے ملازمتیں دیں گے، تو اس وقت ظاہر شاہ کی حکومت تھی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھا رہے تھے، اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ ایران والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے 10,000 آدمیوں کو ملازمت دیں گے۔ کہنے لگے ظاہر شاہ نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ کہ ہمیں نوجوان لڑکے بھیجو، تو استاد جی نے سبق پڑھاتے ہوئے یہ کہا ظاہر شاہ تو کتنا کم عقل آدمی ہے،
تو اپنے افغانستان سے 10,000 نوجوان یہاں بھیج رہا ہے۔ تو آگے سبق پڑھنے والے مولانا ناصر خان صفدر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے استاذی کی بات کو بڑا ایک تعجب کیا کہ استاذی کیا بات کر رہے ہیں، لیکن استاذی نے جب بات کر لی، جب وہ گروپ جو گیا تھا واپس آیا، جو پہلا لڑکا آیا تھا اس نے اپنے والد سے کہا، والد نے کہا شادی کرنی ہے فلان جگہ، وہ لڑکی اچھی تھی کہ میں نے وہاں نہیں کرنی۔ اس نے پھر کہاں کرنی ہے؟ کہا میں نے اپنی اس بہن کے ساتھ کرنی ہے۔ نے کہا کیوں کرنی ہے اس بہن کے ساتھ؟ تو حرام ہے۔ اس نے کہا کیوں حرام ہے؟ جب وہ عورت تو یہ عورت ہے، وہ اندر سے پستول لایا، غیرت تو ویسے تھی، اور آ کر گولی مار دی۔ اب یہ غیروں کی تعلیم کا یہ حال تھا۔ غیر تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ننگا کر دیں، ہمیں وہ تو چاہتے ہیں پیسے کے بل بوتے پر جیسے نچاؤ اور جس طرح کر لو۔ پیسہ ہی ان کے ہاں معبود بھی ہے، خواہشات ان کے ہاں معبود بھی ہے، ساری یہی چیزیں ہیں۔ خیر یہ قابیل جو تھا، قابیل قاف کے ساتھ ہے اور قاتل بھی قاف کے ساتھ ہے۔ ایسا محروم اور بدبخت تھا قابیل کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا جو اس کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی نا، تو اس کے جو ساتھ وہ تھی خوبصورت، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب ضابطے کے مطابق قابیل کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں تو اپنی بہن سے کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا ایسا نہیں کرتے، مناسب نہیں ہے، تم یہ کام نہ کرو۔ اب نبی کی اولاد ہے، بار بار سمجھاتے رہے لیکن وہ باز نہ ہے۔ کہتے یہ سنگ جو ہوتے ہیں نا جب آپس میں مل جاتے ہیں، پھر اللہ سمجھ کو جب اٹھا لیتا ہے، جتنا زور لگا لو، کتنا زور لگا، ایک آدمی کے کوا سفید ہے آپ اسے منا سکتے ہو، کوا کالا ہے، آپ کی جرت ہی نہیں ہے، نہیں منا سکتے آپ۔ اب آپس میں جب یہ لڑائی چلی تو اس پر کہنے لگے اچھا ایسے کرتے ہیں، ہم قربانی کرتے ہیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اب قربانی جو قبول ہوئی وہ حابیل کی قبول ہوئی، اس نے جو ہے وہ دمبے کے وہ کھانا لے کر گیا، اوپر سے جو ہے نشانی یہ تھی آگ آتی تھی آ کر جلا دیتی تھی، اب نہ اوپر سے آ گئی، اب یہ اس کی ایسا کھانا خراب ہو گیا، بدبودار ہو گیا۔ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء نے اپنا بڑا قلم چلایا ہے، کمال، کہنے اب تقوی والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے کوئی پوری دنیا کے خزانے دے دے لیکن میرے رب میری 2 رکعت قبول کر لے، مجھے وہ 2 رکعت زیادہ منظور ہے، وہ 2 رکعت مجھے زیادہ منظور ہے۔ کہنے کہ اللہ عمل کو قبول کر لیں یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ عمل کو قبول کر لیں یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اولیاء اکرام رویا کرتے تھے پتہ نہیں ہماری زندگی کے اعمال قبول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ساری زندگی روزے بھی رکھے، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھیں اور آخر میں آدمی کے منہ پر مار دی جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کوئی مجھے عبد الروسا کہہ دے، گوبر کا بیٹا کہہ دے مجھے قبول ہے، اس کے بدلے مجھے نیکی مل جائے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام کے بہت سارے اقوال یہاں درج ہوئے، کہنے لگے عمل وہی اللہ جسے قبول کرتے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پتہ نہیں کل قیامت والے دن ایسے گودڑے میں لا لیں گے جنہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا، بڑے بڑے نامور گر جائیں گے اور یہ گودڑی والے آگے نکل جائیں گے۔ کہنے لگے عمل تو اللہ اخلاص دیکھتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں اس کا دل کیسے ہے۔ انما یتقبل اللہ، اس دنیا میں اخلاص کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا تم کسی کو مخلص نہ کہا کرو، اس لیے کہ اخلاص کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ جانتے ہیں یہ کتنا مخلص ہے کتنا مخلص نہیں، اس کو سارا علم ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آئے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط۔ اس نے کہا میرے بھائی اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تجھے ماروں گا، اپنی بہن کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اس نے کہا اگر تو ہاتھ اٹھائے گا تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ میں تجھے قتل کروں، طاقت میں زیادہ ہوں، ہمت میں زیادہ ہوں، لیکن انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے یہ جو جملہ ہے نا انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ جملہ حابیل کا تھا، آج تک یہ جملہ چل رہا ہے۔ حابیل کو اس کا ثواب مل رہا ہے، نیچے گر گیا، مقابلہ نہیں کیا، کوئی نہیں،
انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ خوف اللہ سے ڈر جانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو تمام جہاں کہنے کے وہ بیٹھا تھا، سویا ہوا تھا، اس کا بھائی قابیل حابیل اوپر سے آیا، بڑا پتھر اٹھا کر جو مارا، سارا سر کچل گیا اور جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کے آنسو نہ تھمے، کہنے لگے پھر زمین کے اندر یہ پہلا قتل تھا، روئے زمین میں یہ جھاڑیاں پیدا ہو گئیں اور ان پھلوں کے اوپر کانٹے پیدا ہو گئے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی، کائنات کے اندر ایک نظام ایسا ہو گیا۔ اب یہ پہلا قتل ہے، حدیث میں آتا ہے جتنے قتل ہوں گے دنیا کے اندر اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا، قابیل کا اس کے گردن میں یہ گناہ جائے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی پہلی راہ دکھاتا ہے، اور پہلی راہ آگے بھی آ رہا ہے، قصاص کے بارے میں آ رہا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ، کہ لئے جب آدمی دیکھتا ہے یہ آدمی جرأت کر رہا ہے، اس کو روکو، جب آپ نہیں روکو گے تو آپ بھی اس میں برابر کے ظالم اور مجرم بن جاتے ہو، پھر وہ جرأت اگلے پر کرے گا، وہ جرأت اگلے پر کرے گا، سب کو نیچے کر کے دکھائے گا، کہنے لگے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے اندر یہ حابیل والے جذبات پیدا کرو، قابیل والے جذبات پیدا نہ کرنا۔ کہنے لگے اللہ نے کہا اس نے کیا کیا، اب مار تو دیا، اب اسے سمجھ میں نہ آئے، پہلا قتل تھا اب میں کروں کیا، اب یوں کھینچتا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ ہاں فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرین۔ فبحث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه۔ ایک کوے کو دیکھا، اس نے ایک دوسرے کوے کی لڑائی ہوئی، اس نے مارا، اسے گھسیٹا اور اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ مٹی کو ہٹایا اور اسے اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ اس قابیل نے کہا یا لیتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آئی۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھینچا اور مٹی کے اندر دبا دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ بھی تو آخر آدم کے دو بیٹے تھے۔ کہنے لگے اب ایک اپنے آپ کو نیچے کر گیا، تیرے سے جتنا زور لگتا ہے تو لگا لے۔ اللہ نے کہا اب ہم اسے اونچا کریں گے۔ اب جسے اللہ اونچا کر رہا ہے سب کا اجر جو ہے اس حابیل کو مل رہا ہے۔ پہلی قربانی دے کر چلا گیا، نیچے پس گیا، ختم کر دیا اپنے آپ کو۔ اللہ یہ وہ سنانا آسان ہے، اللہ کی قسم باتیں کرنا آسان ہے، عمل بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ جو ہے ہمیں ایسے جذبات عطا کر دے۔ اللہ جسے عطا کرتا ہے تو پھر وہ کر لیتا ہے، اب جسے اللہ عطا نہ کرے تو وہ نہیں چل سکتا، تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے کاشتکار ہیں، یہی سنا کہ 9 مرلے جگہ تھی، یہاں پر قریبی آدمی لڑے، 7 قتل اس پر ہو گئے، 7 قتل اس پر ہو گئے۔ جگہ ویسے کے ویسے پڑی ہے، کرایہ دینے لگے، بس میں 2-3 روپے کا فرق تھا، اس پر قتل ہو گیا۔ تھوڑی بات پہ لڑائی ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ فنا کی جگہ ہے، یہاں سے سب نے چلا جانا ہے، یہ مال و دولت، زر و سونا اور یہ عورتیں سب کچھ یہاں رہ جائیں گی، کوئی آج تک نہ لے گیا۔ کتنے نامور آئے، تاریخ نے سب کو مٹا کے رکھ دیا ہے اور صفات بھی گم ہو گئے ہیں۔ بڑے بڑے عالی شان لوگ آئے تھے، لیکن آدمی دیکھے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، سمجھدار آدمی وہ ہے۔ اللہ تعالی نے آگے جو ہے احکامات بتائے اور ساتھ یہ کہا کہ وہ جانور جنہیں اللہ تعالیٰ نے شکار کا حکم دیا، کہنے کہ تم شکار کرتے ہو تم ایسی چیزوں کے ساتھ، جیسے باز ہو گیا، جیسے یہ جو کلب معلم، اس کو کلب معلم پڑھنا ہے، معلم نہیں پڑھنا، معلم، ہاں سکھلایا ہوا کتا، کہ اسے بھی تم شکار کر سکتے ہو۔ کہا انہیں ایک طریقہ سکھا دینا، جب طریقہ آ جائے گا پھر۔ کہا باز کیا ہے، بسم اللہ لے کر آپ نے اس کو بھیجا ہے، اس کی تعلیم بتا رہے ہیں، یہ کیسے طالب علم بنے گا۔ بسم اللہ پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد چھوڑا ہے، شکار کی نیت ہے، اب یہ گیا تو آپ نے اسے واپس بلایا، مانوس تھا یہ واپس آ گیا، اب یہ سیکھ گیا ہے۔ اب اسی طرح کلب معلم، آپ نے کتا چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جیسے وہ جاتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ جیسے شکار کرتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو اسے راستے سے بلایا جائے، واپس بھی آ جائے۔ اگر وہ شکار کر لے، شکار کرنے کے بعد اس شکار میں سے کھائے نہیں، اگر وہ خود کھا لے گا تو سمجھو یہ ابھی جو ہے نا غیر کلب معلم ہے، ابھی یہ پورا طالب علم نہیں بنا، معلم نہیں بنا، سیکھا نہیں ہے ابھی۔ ہاں لیکن یہاں ایک بات، ایک نقطہ بھی سمجھ لیں، تمام جانوروں میں یہ کتا حقیر جانور ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم اسے چھوڑتے ہیں
اور تیزی کے ساتھ ایسے جاتا ہے، جب مالک اسے بلاتا ہے وہاں سے سارے جذبات چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے تجھے اس پر عارضی، تجھے اس پر حکومت دی ہے اور عارضی مالک بنایا ہے، جب یہ اپنے جذبات چھوڑ دیتا ہے تم میرے لیے اپنے جذبات نہیں چھوڑ سکتے۔ اے انسان تجھے کتنی سمجھ دی ہے، تو اس سے بھی حقیر گزر گیا ہے اپنے آپ۔ اللہ نے گلہ کیا، اس کے جذبات دیکھو اور آدمی کے اپنے جذبات دیکھو۔ آدمی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، آدمی مار وہاں کھاتا ہے جہاں پر حیثیت کی قید لائی جاتی ہے۔ حیثیت کی قید کا مطلب یہ ہے، آج ہر آدمی اپنی حیثیت سے چلتا ہے، میری یہ حیثیت ہے، میری حیثیت یہ ہے، مجھے یہاں ہونا چاہیے، مجھے یہاں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جب آدمی میں حیثیت کی قید آتی ہے تو یہاں پر حابیل کے اندر قابیل میں حیثیت کی قید آ گئی تھی، میں ایسا ہوں، میری بہن خوبصورت ہے، انانیت آ گئی تھی، پھر حسد آ گیا۔ پھر حسد دو کام کرتا ہے، دو کام، یہ ڈبل کام کرتا ہے حسد۔ ایک تو عاصی بناتا ہے، مطیع نہیں بناتا۔ کیا بناتا ہے؟ سونے والے بتائیں گے، سونے والے بتائیں گے کیا بناتا ہے؟ عاصی بناتا ہے، مطیع نہیں بناتا، یعنی نافرمان بناتا ہے اور فرما بردار نہیں بناتا۔ اس سے پھر نقصان بھی دو ہوتے ہیں، ایک اس کی ترقی رک جاتی ہے، پھر آگے کا اس کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، نیک اعمال بھی نہیں کرتا، نیک اعمال بھی نہیں کرتا۔ پھر حسد جو ہوتا ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، کہنے لگے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے کہا کہ ہر وقت اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ جو خوبی آپ نے میرے بھائی کو دیا وہ مجھے بھی دے دے، اے اللہ جو مال اس کو دیا اور دے، مجھے بھی دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ جب حسد کرے گا تو یہ حسد کی آگ میں جلے گا، اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ دیکھو نا، بد نظری ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ کوئی آدمی نے کسی پر نظر لگا دی، اس کا آپ علیہ السلام نے کہا سوائے سنا حلا بارکتا سنا لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان کلمات کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں۔ اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دے گی، آدمی کو یہ قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ کہنے لگے یہ ایسی چیزیں اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ آگے کہا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، قصاص کے احکامات بیان کر دیے۔ کہنے لگے نفس کے بدلے نفس ہوگا، اسے جو ہے نفس کے بدلے کسی نے کسی کو قتل کیا، دوسرے کو قتل کیا جائے گا، پہلے اس کی لاش پڑی رہے گی اور فوراً قاتل کو تلاش کر کے اس کو لٹکایا جائے گا، تاکہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس قصاص میں زندگی ہیں، لوگ عبرت سیکھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ ایسے ہی ساتھ پیچھے یہ احکامات بھی بیان کیے، کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، ڈاکہ مارا، اس نے دو کام کیے، ڈاکہ بھی مارا، قتل بھی کیا، اسے جو ہے نا سولی میں بھی لٹکائیں گے، اس کا پیٹ بھی پھاڑیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے۔ ہاں صرف چوری کی ہے، اب دیکھ کتنا مال ہے، پہلے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹیں گے، جانے پہ مخالف پاؤں کاٹ دیں گے، کہنے کہ اسے جیل میں ڈالیں گے تاکہ یہ اس سے باز آئے۔ اگر یہ جو حدود ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ لوگ اب کہنے کہ اب اس نے چوری کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے، بڑے بڑے طاقت اور ان کی جان نکل جائے گی، اور یہ کہیں گے دیکھو اب جو ہے نا یہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، جان نکلے گی، چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ کہنے لگے کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے زندگیاں رکھی ہیں، تمہارے لیے اس کے اندر سارا نظام رکھا ہے۔ یہ غیر ہیں، غیر قوتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں یہ سارا نظام ایسا ہے، اور یہ ظالمانہ کارروائیاں ہیں، ظالمانہ نظام ہے۔ اللہ کے نظام تو عدل پر مبنی ہے۔ یہاں ہزاروں قتل ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہاں انصاف بڑی چیز ہے۔ اندلس کا ایک قاضی تھا، اندلس کا ایک قاضی، اس کے بیٹے نے کر دیا قتل، اور قتل بھی ذمی کو کیا۔ حالانکہ اسلامی حکومت ہو، ذمی جو ہوتے ہیں وہ متاع ہو کے رہتے ہیں، وہ اپنا ٹیکس دیتے ہیں۔ جب ان ذمیوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے بیٹے نے قتل کیا ہے، لہذا ہم دیت نہیں لینا چاہتے، ہم معاف نہیں کرتے، تو اب معاف نہیں ہے، دیت نہیں ہے تو پھر قصاص ہے کہ آؤ قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے بیٹے سے کہا بتاؤ بھائی، کہنے کہ اس قاضی نے کہا بالکل قصاص ہوگا، کہنے لے آؤ تلوار، ایسے کھینچ کر ماری، گردن اس کی وہاں جا کر گری۔ جب ماری تو پھر رونے لگا، کہنے لگا کہ 12 دن کے بعد یہ قاضی بھی مر گیا، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہنے لگے اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے،
جو بھی ہو چاہے جان بھی چلی جائے اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کیسے وہ روتا رہا اور 12 دن میں جان دے کر چلا گیا۔ اللہ نے اسی کو بیان کیا قرآن کے اندر، کہنے کہ یہ مختلف قسم کی سزائیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، ایک کسی ہڈی میں قصاص نہیں، دانت میں قصاص ہے۔ اس نے دانت توڑا ہے، اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے اس کا دانت کہاں سے ٹوٹا ہے، اب سر کے جو زخم ہے اس کے اندر بھی قصاص ہے، اور نفس میں ہڈیوں میں قصاص، نفس کے اندر قصاص، کہنے کہ اللہ کا یہ احکامات یہ سارے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے جو انعامات کیے اسی کو بیان کیا آپ علیہ السلام پر۔ پھر آگے جا کر اہل کتاب والوں سے نکاح کے مسائل آگے، بے یہ جو اہل کتاب ہے نا ان کا ذبیحہ بھی تم کھا سکتے ہو، ہاں اس طرح ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ کیسا ہے؟ ایک صحابی نے نکاح کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں نے ذہن میں رکھا بھی تھا، لیکن اس صحابی کو جب یہ خط ملا اسے یہ کہا خط رکھنے سے پہلے اس کو جو ہے طلاق دینا، یہ اہل کتاب میں سے ہے، یہ چٹی چمڑیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے اندر گم ہو جانا۔ اس لیے کہا کہ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں ساری دنیا جو ہے اس کی طرف لگی ہوئی ہے، یہ اللہ نے احکامات بیان کیے۔ پھر آگے جا کر اللہ نے قسم کے بارے میں کہا کہ قسم کی 3-4 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس کا معنی ہے ڈھانپ لینا، اور ایک یمین غموس کہتے ہیں کسی ماضی کے کام پر قسم کھائی، یہ کام جو ہے نا میں نے فلاں وقت اس طرح کیا تھا اللہ کی قسم، اور وہ اس نے کام نہیں کیا تھا، کہنے کہ اب اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ اس میں آدمی گناہگار ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا، کہ اس میں جو آدمی کی قسم کھانے والا ہے اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ یہ میں کام ضرور کروں گا، ماضی کے اندر یہ گزشتہ پر اس نے قسم کھائی ہے۔ اب یمین لغو اس کا ارادہ نہیں تھا، بھول سے ہوگی قسم کھا لی ہے ماضی کے کسی کام پر۔ اب یمین منعقدہ، آئندہ یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ یمین ہاں اللہ کی قسم کھائی ہے، انشاءاللہ کے نہیں کہا ورنہ مسئلہ بدل جائے گا، اس نے اللہ کی قسم کھائی اور یہ یمین منعقدہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہنے کہ اس کو اب کفارہ دینا پڑے گا، قسم کھائی بھائی سے نہیں بولوں گا، قسم کھائی باپ سے نہیں بولوں گا، قسم کھائی میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم کھائی یہ چیزیں ہیں۔ کے ساتھ یہ بھی بیان کیا یہ سارے شعائر اسلام ان کی حفاظت کرنا، مسجد شعائر اسلام ہے، بیت اللہ شعائر اسلام ہے، مسجد نبوی شعائر اسلام ہے، یہاں پر آنا یہ شعائر اسلام ہے۔ کہہ لیں گے یہ شعیرہ کی جمع ہے، اللہ نے یہ سارے بنائے ہیں، کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں یہ شعائر اسلام کا انکار کرنا، یہ مینار مسجد کے، یہ اذان مسجد کی، اللہ نے اذان بھی اس امت کو دی ہے، پہلے امتوں کو اذان بھی نہیں ملی، کہہ لیں کہ یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اب یہ جو قسم کھانے والا آدمی ہے اب یہ کیا کرے گا؟ قسم کھا لی ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، کھانے کے لیے نہیں ہے تو پھر روزے رکھے گا، غلام آزاد کرے گا، اس کے لیے نہیں ہے تو پھر روزے رکھے گا۔ اب اس پر یہ ترتیب کے ساتھ ہے، کہنے لگے اب یہ قسم جو ہوتی ہے آدمی بعد وقت کھاتا ہے، یاد رکھنا یہ قسمیں جو ہے ویران کاروبار اور آباد گھروں کو ویران کر، آباد کاروبار اور آباد گھروں کو یہ ویران کر دیتی ہیں قسمیں۔ کہنے قسم سے بچنا، قسم سے بچنا، قسم سے بچنا۔ ہاں ایسے تاجر کا جو سچ بولتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حال جو ہے وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر آخر میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا کہ مجھے رب بنا لو؟ اے اللہ اس مخلوق نے خود بنایا، انہوں نے سارا کام خود کیا ہے، اے میرے رب میں تو اس سے بری ہوں، اے اللہ یہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لوگوں نے مجھے کہاں چھوڑا ہے؟ لوگ تو اللہ کو بھی گالیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اللہ کو بھی، ہاں لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، یہ سب الدار۔ اللہ نے کہا یہ زمانہ میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موٹے موٹے احکامات جو آج ہم نے سنے تھے آپ کے سامنے یہ عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 5 رمضان المبارک، اور اسی طریقے سے تیزی سے یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ہم جو ہے نا اعلان صبح بھی ہو رہے ہیں، شام کو بھی ہو رہے ہیں، رات کو بھی ہو رہے ہیں، کہنے کا کوئی توبہ کرانے والا ہے، کوئی بخشش کرانے والا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، ہمت کر کے مانگے، امت کی کایا پلٹ جائے، اللہ راضی ہو جائے، نظام اچھے ہو جائیں، اولاد نیک بن جائیں، صلہ رحمی کا نظام چل جائے، جو دنیا سے چلے گا ان کی بخشش ہو جائے، بیمار صحت مند ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، اور اس میں جنت
الفردوس کو خوب مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، اللہ سے کہ اللہم انا نسألک العفو والتقى والعفا والغنى، یہ دعا بار بار کریں۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ سحری میں، افطاری میں، دوستوں کو سحری افطاری میں اب بلایا، وقت ضائع ہونے سے بچائیں۔ جو مستورات گھروں کے اندر ہیں انہیں بھی اعمال پر ڈالیں، روزانہ پوچھیں کتنے سپارے تلاوت ہو گئی، کتنے اعمال ہو گئے ہیں۔ اگر اعمال میں نہیں اٹھیں گے تو پھر تبصرے ہوں گے، وقت ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کاموں میں لگنے والا بنائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إن تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية۔ اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، اے کریم اللہ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون ہمیں معاف کرے گا؟ اے پیارے رب ہمیں معاف فرما، درگزر فرما، ہمارے حالات اچھے کر دے، یا اللہ ہمیں وافر مقدار میں روزی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ارد گرد ماحول میں برکت نصیب فرما، ہمیں چھوٹے بڑے گناہ اس کے نحوست ہمارے دل میں یا اللہ اسے دل سمجھنے والا بنے، جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں یا اللہ اپنی نقصان والی چیزوں سے ڈرتے ہیں، ایسے یا اللہ گناہ سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہ سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ہم پر حقیقت اور حق کھول دے، ہم پر حقیقت اور حق کھول دے، ہم پر قیامت اور پل صراط کھول دے، ہم پر قبر اور موت کھول دے، ہم پر قبر اور موت کھول دے۔ اسے تیرے قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، اے اللہ ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے، ہمیں معاف فرما، ہماری غلطیوں سے اللہ درگزر فرما، ہماری کمیاں، ہماری کوتاہیاں، یا اللہ ہماری لا ابالیاں پن، یا اللہ ہمارے اقبا کبھی، ہمارے اشنا شنی، ہمارے خبیث اور اخبث، اے اللہ ہمارے شنی کریم رب سارے معاف فرما، سارے معاف فرما، سارے معاف فرما، اپنا پیارا بندہ بنا، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما، اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تیرے نیک بندے کتنے ہیں اے کریم اللہ، ہمیں نیک بنا دے گا تیرے خزانے میں کمی آ جائے گی۔ اے کریم اللہ غیب سے مدد فرما، اللہ ساری ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، مریضوں کو شفا دے، مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ سب کے قرض ادا کرا، اے اللہ جو نجائز مقدمات میں ہیں رہائی کی شکل صورتیں پیدا فرما، اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے رب جو دنیا سے چلے گیا سب کو معاف کر دے۔ یہ بھائی جو درس میں بیٹھے ہیں ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا ہمت کرنا، اے اللہ مجھ نکارہ کی بات کا ان کا سن لینا، اے اللہ یہ بھی قبول فرما لے، اے اللہ ان کا ذہن یا اللہ عالی ہے، نیک ہیں، ان کی زندگیوں سے خوشبو آ رہی ہے، اے کریم اللہ میں نکارہ نہ مجھ سے ہمت ہے، اے کریم رب آپ ہی گاڑی چلا رہے ہیں، بس ایک تیری طرف سے نصیحت کی بات ہو جاتی ہے، اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، یہ میرے لیے بھی دعا گو ہو جائیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہو جاؤں، ہمارا کام غیب سے بنا دے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریات اجمعین، آمین 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 برحمتک یا رب۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔